نیلے گنبد میں جب وہ چائے پی کے باہر نکلا تو سامنے سے منصر موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا۔ ایلی نے آواز دی تو منصر رک گیا۔ ارے آپ یہاں؟ ایلی نے کہا جی۔ کب سے؟ دوپہر کی گاڑی سے پہنچا تھا۔ ہوٹل میں سامان رکھ کر آپ ہی کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اب جو نتیجہ سننے کے لیے آیا ہوں تو۔ اوہ، آپ کا آج نتیجہ نکلنے والا تھا۔ آپ تو پاس ہیں شاید۔ پاس ہی سمجھ لیجئے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، شاید کمپارٹمنٹ کہتے ہیں اسے۔ آپ کمپارٹمنٹ میں ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، دراصل ایک جاننے والے کو پہلے ہی نتیجے کی نقل مل گئی تھی، اگرچہ اچھی طرح سے مجھے آپ کا رول نمبر یاد نہ تھا۔ کیا تھا؟ ایلی نے رول نمبر دہرایا۔ ہاں، شاید یہی تھا، میں نے پرزے پہ نقل بھی کیا تھا۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ ہاں یہی ہے، لیکن صاحب آپ نے کمال کر دیا۔ جن حالات میں آپ نے امتحان دیا تھا، اس کے باوجود اگر آپ کمپارٹمنٹ میں آ سکتے ہیں تو مجھے ڈر ہے ہمیں آپ کی عزت کرنی پڑے گی۔ آئیے چلیں۔ ایلی موٹر سائیکل کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اتنی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر شاہ کی سواری رسمی تسکو احتشام سے لاہور کے بازاروں میں چل پڑی۔ لوگ دو رویہ کھڑے ہو کر نعرے لگانے لگے، لیکن ان نعروں میں کبھی کبھار چور چور کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ دفتن بھیڑ میں سے ایک شخص نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ کا کوئی جاننے والا معلوم ہوتا ہے، منصر نے موٹر سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ آپ مل لیجئے، جب تک میں سامنے والی دکان سے سگریٹ خرید لوں۔ اس کے روبرو ایم کے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ نتیجہ سننے آیا تھا۔ ارے نتیجہ تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ میرا تو خیال تھا 8 روز پہلے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ کیسے پتہ چلتا؟ ایلی نے پوچھا۔ میرا بھائی یونیورسٹی میں ہے نا، ایک روز میں وہاں بیٹھا تھا تو منصر کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے تمہارا رول نمبر لکھوایا تھا کہ نتیجہ مرتب ہو جائے تو اسے اطلاع دے دے۔ بھائی جان نے تو 8 روز ہوئے منصر کو اطلاع دے دی تھی۔ اچھا؟ ایلی حیران ہوا۔ منصر نے تمہیں اطلاع نہیں دی؟ نہیں۔ تو پھر پوچھنے کا فائدہ؟ ایم کے سے رخصت ہو کر جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوا تو گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نگاہوں تلے منصر کھڑا تھا۔ اوہ، آج تو آپ کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اتفاق سے نتیجے کی نقل ایک جاننے والے کو پہلے ہی مل گئی تھی۔ اتفاق سے میں نے آپ کا رول نمبر ایک کاغذ پہ نقل کیا تھا۔ پھر ایلی کو خیال آیا جب وہ امتحان دے رہا تھا، جیسے ہی وہ پرچہ دے کے باہر آتا سامنے سے منصر نظر آتا۔ اتفاق سے میں آج ادھر لنچ کے لیے آیا تھا۔ تو یہ سب اتفاقات سوچے سمجھے ہوئے تھے۔ ایلی کے دل میں منصر کے لیے احترام اور محبت کے جذبات ابھر آئے۔ اسے آج تک کسی ایسی انوکھی شخصیت سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اس کا جی چاہا منصر کے گلے میں بازو حمائل کر دے۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پرسوں میں ہی آپ کے ہاں گیا تھا، میں پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ لیکن منصر موٹر سائیکل بہت تیز چلا رہا تھا۔ ایلی کے لیے اپنی جگہ بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ سفید منزل پہنچ کر منصر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ آپ ذرا بیٹھیے، اتنی دیر یہ کتاب دیکھیے، میں ابھی آیا۔ تھوڑی دیر بعد منصر نے کمرے میں داخل ہو کے کہا، الیاس صاحب، اماں کہتی ہیں آپ کھانا یہیں کھائیے، اگرچہ یہ رسمی دعوت نہیں ہے۔ رسموں کے ہم قائل نہیں، اور ہوتے بھی تو اس وقت کچھ تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر 4 لقمے کھانے والے کے لیے کوئی کیا تیاری کرے؟ اب آپ بلا تکلف بتا دیجئے، چاول کھائیں گے یا روٹی؟ جی میں روٹی کھاتا ہوں، ایلی نے کہا۔ منصر نے منہ اوپر کر کے آواز دی، اماں جان، الیاس صاحب روٹی کھائیں گے، اور آپ تو جانتے ہیں میں چاولوں کے ہوتے ہوئے کچھ اور نہیں کھاتا۔ اوپر سے والدہ کی آواز آئی، تو کیا کھانا بھجوا دیں؟ کیوں الیاس صاحب، کیا خیال ہے؟ جب آپ کا جی چاہے۔ وہ ہنسا، بھائی ہم تو جب مل جائے کھا لیتے ہیں، اور جی کا کیا ہے، جی تو ہر وقت چاہتا ہے۔ بھجوا دیجیے اماں جان، منصر نے بآواز بلند کہا۔ کھانے میں پلاؤ کے علاوہ 3 قسم کے سالن تھے۔ منصر چلایا، ارے آج تو اتفاق سے پلاؤ ہے، آپ تو بڑے خوش قسمت معلوم ہوتے ہیں۔ منصر کے منہ سے آج اتفاق سے پلاؤ ہے سن کر ایلی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ منصر نے کبھی ایسی بات نہ کی تھی جس سے عظمت یا امارت ظاہر ہو۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اوسط ذہنیت اور اوسط حیثیت کا شخص ظاہر کرتا تھا۔ ایلی نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ روٹی میں کوٹ کوٹ کے نمک بھرا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ منصر نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، ذرا گرم ہے۔ ایلی کو معلوم تھا یہ سادی کی شرارت ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منصر کو اس کا علم ہو، لیکن اس قدر نمک کھانا آسان نہ تھا۔ ارے صاحب، آپ تو یوں کھا رہے ہیں جیسے نمک چکھ رہے ہوں۔
شاید تہذیب کے خیال سے ایسا کر رہے ہوں۔ بھائی کھانے کے معاملے میں ہم لوگ پیٹ بھر کے بد تہذیب ہیں۔ جب تک تمیز اور تہذیب کو بالائے طاق نہ رکھ دیں ہم سے کھایا نہیں جاتا۔ اور پلاؤ کو دیکھ کے تہذیب کسے یاد رہے گی؟ مرزا غالب نے آم کے متعلق کہا تھا نا کہ آم ہوں اور بہت ہوں۔ اگر میں شاعر ہوتا تو یہی بات پلاؤ کے متعلق کہتا۔ منصر کھانے میں منہمک رہا لیکن اس نے ایلی کی طرف 4 بار دیکھا ضرور۔ پھر کہنے لگا، الیاس صاحب ذرا ساتھ والے کمرے سے کالی مرچ کی بوتل تو لا دیجئے۔ معاف کرنا بھائی، کھاتے وقت ہم سے تو اٹھا نہیں جاتا۔ ایلی جھٹ سے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ منصر کہنے لگا، کارنس پہ دیکھیے، بتی جلائیے، دروازے کے پیچھے سوئچ ہے۔ کارنس پہ تو نہیں ہے، ایلی نے کہا۔ چلیے نہیں ملتی تو آ جائیے، چھوڑیے۔ جو ہی ایلی کمرے میں داخل ہوا تو منصر نے شور مچا دیا۔ اوہو، یہ دیکھیے میرے پلاؤ کھانے کی گرم جوشی کا نتیجہ۔ اس نے گلاس کی طرف اشارہ کیا جو روٹی کی پلیٹ پہ گرا ہوا تھا۔ ٹھہریے میں اور منگواتا ہوں۔ اماں جان 2 روٹیاں اور بھیج دیجئے۔ میں سمجھتا ہوں الیاس صاحب کے ساتھ روٹی کھانے میں بھی مجھے ساتھ دینا چاہیے۔ ایلی نے گلاس گرنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کے علاوہ پانی سے صرف روٹیاں بھیگی تھیں، کسی اور پلیٹ میں پانی کی بوند بھی نہ گری تھی۔ پھر جب منصر کھانے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو ایلی نے دیکھا کہ پلنگ کے نیچے روٹی کا چھوٹا سا نوالا اگلا پڑا تھا۔ ایلی رخصت ہونے لگا تو منصر نے پوچھا، کب جا رہے ہیں آپ؟ کل، ایلی نے جواب دیا۔ کل شاید اماں آپ سے ملنا پسند فرمائیں۔ ارے ایک بات تو میں بھول ہی گیا، میں آپ کے علی پور سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا آپ علی پور گئے تھے؟ ایلی نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ صرف چند گھنٹوں کے لیے، اتفاق سے وہاں جانا ہوا تو میں نے سوچا چلیے آپ کے محلے کو بھی دیکھتا چلوں۔ اس کے ہونٹوں پہ دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اب مزید اتفاق سنیے، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے عین مقابل آپ کے محلے کی ڈیوڑی تھی۔ ارے صاحب آپ تو اچھے خاصے تاریخی لوگ ہیں، میرا مطلب ہے آپ کے آسوی تو آج تک ماضی سے متعلق ہیں۔ اونچے اونچے محل جو بدرنگ ہو چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں، وہی نقشہ ہے جو ہمارے ہاں بھی یہاں وہاں جھلکتا ہے۔ بات یہ ہے ہم اوست خاندان کے لوگ ہیں، عمارت تو قصہ پارینہ ہو چکی جیسے آپ کے ہاں بھی ظاہر ہے۔ ہم خاندانی عظمت کے قائل نہیں، بس اتنا خیال ہے کوئی ایسے ویسے خاندان سے متعلق نہ ہو جیسے میراثی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے، اماں جان مطمئن ہیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض یا مطالبہ نہ ہوگا بشرطے کہ ہم والد صاحب کو متفق کر سکیں۔ بہرحال جب والد صاحب رضامند ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ اس صورت میں آپ کے والد صاحب رسمی طور پہ پیغام پیش کر دیں جیسا کہ دستور ہے۔ چونکہ یہ کام والد اور والدہ سے متعلق ہے اور اس میں میری چندہ حیثیت نہیں، اس لیے یہ رسمی آداب برتنا ضروری ہوگا۔ ایلی نے اپنے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ خدا حافظ کہتے ہوئے منصر بولا، اب تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے، اور ہاں دیکھیے اگر آپ سے کوئی ایسی ویسی بات سرزد ہو گئی تو الٹا نقصان کا موجب ہو سکتی ہے، یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے۔ اگلے روز ایلی سفید منزل پہنچا تو والدہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بڑی محبت اور شفقت سے ملی۔ تم نہیں جانتے بیٹا مجھے اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے، وہ تو پورے گھر کی لاڈلی ہے، اور تم بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہو جتنی کہ وہ۔ تمہیں کیا معلوم بیٹیوں کی بات کیا ہوتی ہے، اگر میری بیٹی کو تکلیف ہوئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ان کی آنکھ چھلک آئی۔ عین اسی وقت دروازے سے سعدی کی آواز آئی۔ اماں تو ویسے ہی غم کھاتی ہیں، جو بھی بیتے گا ہم دونوں پہ بیتے گا، کیوں الیاس صاحب؟ نہ سعدی تو یہاں نہ آ، اماں گھبرا کے بولی۔ سب بھائی برا مانتے ہیں تو کیا فائدہ؟ اماں ابھی تو گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو الیاس صاحب کل رات روٹیوں پہ پانی کا گلاس انڈیل دیا، بڑے چلاک ہیں آپ۔ سعدی کہا مار کے ہنسی۔ اماں جان کل باجی نے الیاس صاحب کے لیے جو روٹی پکائی تھی نا، اس میں دبا کے نمک ٹھوس دیا تھا۔ تم ایلی کو بہت دکھ کرتی ہو۔ اوپر سے باجی چلائی، اماں روٹی میں نمک میں نے نہیں ڈالا تھا، سعدی نے خود ڈالا تھا۔ سعدی کہا مار کے ہنس پڑی۔ میں نے سوچا الیاس صاحب کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں، شرم کے مارے، اگر میں نمک ڈال دوں تو کیا حرج ہے، شرماتے بہت ہیں، دیکھ لیجئے اس وقت بھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ کیوں پنجے جھاڑ کے اس کے پیچھے پڑی ہو تم؟ آپ کو بہت درد ہے ان کا؟ کیوں نہیں؟ لیکن اماں ان کی یہ جو شرم ہے خالص ہاتھی دانت ہے، کیوں صاحب؟ بولیے، آپ کو موقع دے رہے ہیں ہم۔ ایلی دبی زبان سے بولا، یعنی مجھے راست گوئی پہ آمادہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، سعدی چیخنے لگی۔ معافی معافی، وہ کہے مارتی ہوئی اوپر چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر آدھم کی۔ اور معلوم ہے اماں جان، علی پور میں الیاس صاحب کبوتروں کے دڑبے میں رہتے ہیں، وہ کہا مار کے ہنسی۔
بھائی جان کہہ رہے تھے ویسے تو وہ مکان محلوں کی طرح ہیں، لیکن پرانی وضع کے محلات آج کل دڑبے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اماں جان، مجھے ڈربوں میں رہنے والے کبوتر بہت پسند ہیں، بشرطے کہ اصیل ہوں، اور اصیل تو سفید رنگ کے ہوتے ہیں نا۔ وہ ہنسی۔ فضول باتیں نہ کیا کر الیاس صاحب، اماں علمی باتوں کو فضول سمجھ رہی ہیں۔ اماں جان، میں کوئی الیاس صاحب پہ فکرہ نہیں کس رہی، ویسے بھی یہ کبوتر نہیں ہیں۔ اب تو خاموش بھی ہوگی یا نہیں؟ سعدی کی والدہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ جیسے آپ فرمائیں، ویسے الیاس صاحب کی خصلت کوے کی سی ہے، چھین کے کھاتے ہیں۔ کیوں الیاس صاحب؟ بھئی کیا ہیں الیاس صاحب؟ باجی کمرے میں داخل ہو کے پوچھنے لگی۔ لے، اب تو بھی آ گئی؟ میرے آنے میں تو کوئی حرج نہیں اماں جان، البتہ سعدی کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں، مجھے کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اماں جان سے پوچھو۔ دراصل اس سارے فساد کی وجہ الیاس صاحب ہیں، اور دیکھو تو یوں خاموش بیٹھے ہیں جیسے منہ میں زبان نہ ہو، سعدی نے کہا۔ ایلی دبی زبان سے بولا، کوے بولا نہیں کرتے، یہ تو مینا کا کام ہے۔ جواب دو باجی، تم سے کہہ رہے ہیں۔ اگرچہ مثال غلط دی ہے انہوں نے، مجھ سے کوئی پوچھے تو کہوں میری پیاری باجی تو جل پری ہیں، البتہ کبھی کبھار ٹرنک پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں اور سب ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر سعدی کہہ لگاتی ہوئی اوپر بھاگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایلی بھی خدا حافظ کہہ کر چلا آیا۔ جب وہ علی پور پہنچا تو ہاجرہ اور فرحت کابل سے آ چکی تھیں۔ ان کی آمد کی وجہ سے محلے کی عورتیں آ جا رہی تھیں، اور فرحت اور ہاجرہ افغانستان کے متعلق یوں باتیں کر رہی تھیں جیسے ولایت سے ہو کر آئی ہوں۔ ان کے واپس آنے کے بعد ایلی کا شہزاد کی طرف رہنے کا کوئی جواز نہ رہا، لیکن شہزاد ناشتی ہوئی آ جاتی۔ کیوں گھر والوں، کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ بدھو میاں کہاں ہے؟ صبح سے آیا کیوں نہیں؟ 4 دن کے بعد ہاجرہ اور فرحت ایلی کے گرد آ کھڑی ہوئیں۔ ہاجرہ بولی، ایک بات پوچھوں ایلی، سچ سچ بتاؤ گے؟ جانو کہہ رہی تھی کچھ لوگ یہاں تمہارے متعلق تحقیق کرنے آئے تھے۔ ایلی کی زبان سے سعدی کے خاندان کی بات سن کر فرحت اور ہاجرہ کے خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی تم چاہتے ہو کہ وہاں بات طے ہو جائے؟ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ ایلی شہزاد کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شہزاد نے ایلی پہ جادو کر رکھا ہے۔ ان کا ہی نہیں، شہزاد کے متعلق تمام محلے والیوں کا خیال تھا کہ اسے نوجوانوں کی نگاہوں پہ چڑھنے کا شوق ہے، اور اسے دیکھ کر محلے کے مرد اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، جس کی تمام ذمہ داری شہزاد پر ہے۔ فرحت نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ شہزاد سے ہی کیا۔ غالباً اس کا مقصد یہ جتانا تھا کہ ایلی اب اس کے سحر سے آزاد ہو چکا۔ میں نے کہا، شہزاد، سنا ہے یہاں لوگ ایلی کے متعلق تحقیق کرنے آئے تھے؟ ہاں، جانو نے بتایا تو تھا مجھے، شہزاد نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ مجھے کیا خبر، پوچھو ایلی سے۔ ایلی دل کی بات ہمیں کب بتاتا ہے؟ تو مجھے دل کی بات بتائے گا کیا؟ ہاں۔ لو، مجھ سے اتنا لگاؤ ہے کیا؟ ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھو یہ خبر غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بس نہیں ہو سکتا۔ شہزاد کی بات سن کر فرحت کا رنگ فک ہو گیا۔ شہزاد ہنستے ہوئے بولی، اگر ایلی کو مجھ سے لگاؤ ہے تو کوئی تحقیق کرنے آیا تھا یا نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اسے مجھ سے لگاؤ نہیں ہے تو پھر مجھے کیوں بتانے لگا؟ ایلی ساتھ والے کمرے میں تھا۔ شہزاد نے جا کر کہا، کیوں ایلی، وہ لاہور والی جس کے عزیز یہاں تحقیق کرنے آئے تھے، تھانے دار کے گھر، کیسی ہے وہ؟ بہت خوبصورت ہے، ایلی نے کہا۔ مجھ سے بھی زیادہ؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتی؟ شہزاد نے شرارت سے کہا۔ فرحت نے کہا، توبہ ہے شہزاد، تو بات کا پتنگڑ بنا دیتی ہے۔ پھر وہ ایلی سے مخاطب ہو کر بولی، ایلی وہ کون لوگ ہیں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ خاندان کیسا ہے؟ خاندان کا تو پتہ نہیں، لیکن اس کے ابا کسی ریاست میں وزیر ہیں۔ شہزاد نے منہ بنایا۔ وزیر؟ ہاں، بھائی 2 ہیں، ایک بیرسٹر ہیں، دوسرے بڑے عہدے پر ہیں۔ فرحت بولی، تو پھر ہمیں خاطر میں کیوں لانے لگے؟ شہزاد نے کہا، خاطر میں نہ لاتے تو پوچھ گچھ کیوں ہوتی؟ لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایلی نے محنت کی ہوگی، اسی کا پھل ہے۔ میری محنت کو کون خاطر میں لاتا ہے؟ ایلی نے کہا۔ ہاں، کوئی مائل با کرم ہو تو دیر نہیں لگتی۔ شہزاد نے آہ بھری، ہم تو مائل با کرم ہوں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ فرحت نے بات کا رخ بدلا، لڑکی تو بہت پڑھی لکھی ہوگی۔ ایلی بولا، یہ تو معلوم نہیں، البتہ فارسی جانتی ہے۔ شہزاد کہنے لگی، فرحت، تمہارا فارسی دانوں سے گزارا مشکل ہوگا۔
فرت نے طنز کیا، ہمارا ہو جائے گا، تم اپنی فکر کرو۔ شہزاد بولی، میرا کیا ہے، میں تو پانی ہوں، چاہے آپ خورے میں ڈال لو چاہے گلاس میں۔ فرت بولی، جبھی سبیل لگی ہوئی ہے۔ شہزاد نے کہا، کوئی پیاسا ہی نہیں ملتا، سبیل لگی بھی ہو تو کیا فائدہ۔ فرت نے شہزاد کو نظر انداز کر کے ایلی سے پوچھا، لیکن ان لوگوں سے واقفیت ہوئی کیسے؟ شہزاد بولی، بس ہو گئی ہوگی نا، اب کیا تمہیں بتائے گا؟ اچھا، تمہیں بتا دے گا تو تم ہی پوچھ لو۔ نہ، میں نہیں پوچھتی، جو میں نے پوچھ لیا تو اسے بتانا پڑے گا۔ کمپارٹمنٹ کے ضمنی امتحان میں ایلی کامیاب ہو گیا۔ منصر نے اسے تار کے ذریعے نتیجے سے آگاہ کر دیا، اس لیے اسے لاہور جانے کا بہانہ نہ ملا۔ البتہ حاجرہ اور فرحت سعدی کی والدہ سے مل کر آ گئیں۔ واپس آ کر حاجرہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ہائے بہن، وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، امیر کبیر ہو کر بھی اتنے سادہ اور ملنسار ہیں، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ بات بن جائے گی، بس لڑکی کے ابا سے بات کرنا باقی ہے۔ لیکن فکر یہ ہے کہ ایلی کے ابا نے بات نہ مانی تو کیا ہوگا۔ حاجرہ نے لاہور جا کر سعدی کی والدہ کے سامنے اپنے حالات صاف صاف بیان کر دیے تھے، جیسا کہ اس کی عادت تھی۔ بہن، ہم تو غریب لوگ ہیں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ ہم پہ نظر عنایت کی، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے، نہ گھر ہے نہ در ہے، ساری زندگی سوکنوں کی خدمت میں گزار دی، لے دے کے ایک ایلی ہی ہے، اسی سے ساری امیدیں ہیں۔ لیکن بہن، آج کل کی اولاد امیدوں پہ پورا کب اترتی ہے؟ اپنے اپنے نصیب ہیں، نصیب کا کسی سے کیا گلہ۔ ہمارا فکر نہ کیجیے، ہم جیسے ایلی کے خادم ہیں ویسے ہی سعدی کے بنیں گے، ہمارے سر آنکھوں پہ رہے گی، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ چاو چوچلے کر سکیں، ہم تو خالی خدمت گزاری کر سکتے ہیں۔ جب سے وہ لاہور سے واپس آئی تھی، شہزاد اور بیگم ان کے گلے کا ہار بن گئی تھیں۔ ان کے سوال ختم ہونے میں نہ آتے تھے۔ لڑکی کیسی ہے؟ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ان کے ابا کیا کرتے ہیں؟ بظاہر شہزاد کے انداز سے دلچسپی ٹپکتی تھی، لیکن ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے تفصیلات جان کر اسے دکھ ہو رہا ہو۔ لیکن بیگم کا رویہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب ایلی اس کی بیٹی کے گھر سے ٹل جائے گا، لیکن اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے رشتے کی بات سن کر اسے غصہ آ رہا ہو۔ چند روز بعد انہیں لاہور سے خط موصول ہوا۔ یہ خط منصر کی والدہ کی طرف سے تھا، جس میں ان لوگوں کو رسمی طور پر منصر کے بڑے بھائی رانا کی شادی پر بلایا گیا تھا۔ جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو شہزاد بولی، مجھے بھی لے چلو، میرا بھی جی چاہتا ہے لڑکی کو دیکھوں۔ حاجرہ بولی، یہ تو اور بھی اچھا ہے، کم سے کم تم ان سے بات تو کر لو گی، ہمیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی۔ یہ پہلا موقع تھا جب شہزاد نے اپنی طبعی بے نیازی چھوڑ کر اس قسم کی درخواست کی تھی۔ ایلی حیران تھا شہزاد کو سعدی کو دیکھنے کا اتنا اشتیاق کیوں ہے۔ شہزاد کی دیکھا دیکھی رابعہ بھی پیچھے لگ گئی اور روانگی کے وقت بیگم بھی چل پڑی۔ شہزاد نے کہا، آئے ہے اماں، پیچھے گھر میں کون رہے گا؟ بیگم بولی، لو، میں کیا گھر کی ذمہ دار ہوں؟ جس کا گھر ہے وہ جانے۔ لیکن اماں، تمہارا وہاں کیا کام؟ مجھے دو ایک کام ہے وہاں، اور ساوری بھی کب سے بلا رہی ہے، اسے بھی ملنا ہے۔ جب وہ لوگ تانگے میں سوار ہو رہے تھے تو ایلی نے محسوس کیا کہ بیگم کے چہرے پر غصہ تھا، لیکن اسے یہ خیال نہ آیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ شادی کی وجہ سے سفید منزل میں گھمسان کا رن پڑا دکھائی دیتا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ جمع تھے، جن میں زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ سب لوگ بیک وقت باتیں کرتے تھے جنہیں کوئی بھی نہیں سنتا تھا۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں سعدی سے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ حاجرہ، فرحت، شہزاد اور بیگم کو اوپر جاتے دیکھ کر ایلی نے سوچا، کاش وہ بھی اوپر جا سکتا۔ اسے امید تھی کہ سعدی کی والدہ اسے ملنے کے لیے بلا لیں گی، لیکن اس ہنگامے میں انہیں اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ منصر کو بھی ایلی کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی۔ رانا واحد شخص تھا جو مصروف نہیں تھا۔ وہ ایک ملنسار، بے تکلف اور بھرپور نوجوان تھا، پرروب چہرہ، کثرتی جسم۔ اچھا، تو آپ ہے ایلی؟ میں تو آپ کا نام سن کے سوچ رہا تھا کوئی تیلی قسم کی چیز ہوں گے، لیکن آپ تو معقول آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اور جناب کو معلوم ہونا چاہیے میں دلہا میاں ہوں، جس کے دم قدم سے یہ رونق ہو رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ رانا کی طبیعت اور مزاج میں سکون اور اطمینان کا عنصر غالب تھا۔ وہ انتظامات میں برابر کا حصہ لے رہا تھا، لیکن اس کے رویے سے لگتا تھا جیسے بالکل فارغ ہو۔ امان بھی انتظامات میں مصروف تھا۔ اب کی بار ایلی کو دیکھ کر اس نے پرانا انداز اختیار نہیں کیا تھا۔ سعدی کے بھائیوں میں انور ایلی کو سب سے دلچسپ لگا۔ اب ایلی کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ انور ہی تھا جس نے سر پہ دوپٹہ لے کر چوبارے سے جمال کو اشارے کیے تھے، اور جس کی وجہ سے ناؤ گھر اور سفید منزل کے درمیان رابطے کا راز فاش ہو گیا تھا۔ انور جب بھی ایلی کو دیکھتا اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی۔